بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو برائے جماعت نہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلباء و طالبات، آج نہایت اہم سبق ہے۔ اسے آپ اگر توجہ سے سنیں گے اور سمجھیں گے تو یہ آپ کو بہت ہی کام آئے گا۔ دیکھیے، سر ورق پر دو شخصیات کی تصاویر موجود ہیں، ایک حالی ہیں اور دوسرے مرزا غالب۔ درمیان میں ایک کتاب کا سر ورق دیا گیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے یادگار غالب۔ یہ کتاب حالی نے لکھی ہے اور اس میں مرزا غالب کے حالات انہوں نے بیان کیے ہیں، اور آج آپ کا جو سبق ہے وہ اسی کتاب سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد برابر میں دیکھیے، شاعری کے دو نمونے ہیں۔ پہلا نمونہ ایک نعت کا ہے۔ اس نعت کو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہوں گے، سن چکے ہوں گے۔ یہ حالی کی نعت ہے، بہت مشہور نعت ہے۔ اور دوسرا جو کلام کا دوسرا جو نمونہ ہے وہ ایک شعر ہے غالب کا، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ یہ دیوان غالب سے لیا گیا ہے، جو مرزا غالب کا مجموعہ کلام ہے۔ تو آج کے سبق میں انہی دو شخصیات سے ہم ملنے جا رہے ہیں، ان کو سمجھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ سبق آپ کیوں پڑھیں گے؟ تو جان لیجئے کہ مصنف تو اس کے الطاف حسین حالی ہیں، جو اردو نثر اور نظم کا بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے سادہ، آسان، بامقصد، بامعنی نثر اور نظم کو عام کیا۔ خواجہ حالی نے اس مضمون میں مرزا غالب کا تعارف کروایا ہے اور ان کی شخصیت، عادات، مزاج اور صفات کو بیان کیا ہے، اور آپ کو یہ اس لیے پڑھایا جا رہا ہے تاکہ آپ حالی کی نثر کے انداز سے واقف ہو سکیں، آسان، رواں دواں اردو نثر لکھنا سیکھیں۔ دوسرا یہ کہ آپ اردو کے ممتاز ترین شاعر مرزا غالب کی شخصیت کو جان سکیں، آپ سمجھ سکیں کہ اردو کا ممتاز ترین شاعر عام زندگی میں کیسا تھا۔ شاعر کو سمجھ لیں تو اس کا کلام سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ کتاب کیوں لکھی گئی تھی، یعنی یادگار غالب؟ تو اس کی وجہ مختصر یہ ہے کہ حالی ملازمت کے لیے دہلی گئے تھے، پھر وہاں انہیں موقع ملا تو وہ مرزا غالب سے ملنے کے لیے جاتے رہتے تھے۔ اس طرح وہ 8 سال تک ان سے ملاقات کے لیے جاتے رہے۔ وہ مرزا غالب کو اردو ادب کا عظیم شاعر سمجھتے تھے، لیکن غالب کی وفات کے بعد ایک تو انہیں دکھ بہت ہوا، اور دوسرا انہیں یہ اندازہ ہوا کہ غالب کی قدر نہیں کی گئی۔ اس لیے انہوں نے غالب کے حالات کو بیان کیا تاکہ لوگ غالب کی زندگی کو، ان کی شخصیت کو اور ان کے فن کو سمجھیں۔ تو عام لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ مرزا غالب نے کتنی ذہانت، جانفشانی اور مہارت سے زندگی کے حقائق، تجربات، انسانی نفسیات، تعلقات، جذبات اور احساسات اور خیالات کو، اور یعنی کہ متنوع موضوعات کو شاعری میں سمو دیا ہے۔ تو غالب کی شاعری کا ایک بہت بڑا جو وصف ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مضامین کا تنوع ہے، بہت زیادہ مضامین ہیں، مختلف النوع مضامین ہیں۔ تو اب آپ اس سبق میں کیا کیا سیکھیں گے؟ تو ہم آپ کو موضوع کا تعارف کروائیں گے۔ اس تعارف سے آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ سبق کس قسم کا ہے، اس میں کیا بات ہے۔ مصنف کا تعارف کروائیں گے، کیونکہ مصنف کے تعارف کے بغیر اس کی تحریر کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر ہم غالب اور حالی کی شاعری کا ایک چھوٹا سا موازنہ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو یہ بات سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے کہ حالی کی کلام میں، حالی کی نثر میں، اور اسی طرح حالی کی نظم میں، ان کی شاعری میں کیا کیا نمایاں اوصاف اور خصوصیات ہیں، اور پھر تقابل کے طور پر، موازنے کے طور پر آپ کو غالب کی شاعری بھی کچھ کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اس موازنے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کا ذہن اس بات کو سمجھے، اس بات کو جان لے، آپ کا ذہن اس بات کو جان لے کہ مختلف انداز بیاں ہوا کرتے ہیں، بات کرنے کے مختلف رنگ ڈھنگ ہوتے ہیں۔ تو نثر میں مختلف انداز بیاں کون سے ہوں گے وہ آپ کو ہم بتائیں گے۔ تشریح اقتباس ہوگی، اقتباس کی ہم تشریح کریں گے مختصر طور پر، زیادہ کام ہم آپ کے سر پہ ڈالیں گے، اور پھر مشکل الفاظ اور تراکیب ہوگی، اور کچھ نہ کچھ ہم آپ کی مدد کر دیں گے مشقی سوالات کے حوالے سے بھی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اب آپ دیکھیے کہ موضوع کا تعارف کیا ہے، موضوع میں کیا چیز ہے۔
تو دیکھیے یہ سبق مرزا غالب کی شخصیت کے متعلق ہے، ان کی عادات اور خصائل کے متعلق ہے۔ تو جب ہمیں کسی شخص کے متعلق جاننا ہو کہ وہ کیسا ہے تو ہم اس کی عادات، مزاج، لوگوں کے ساتھ برتاؤ اور رویے کو دیکھتے ہیں، اس کے دوستوں کی چھان بین کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے یہ آدمی کیسا ہے۔ تو کسی بڑے آدمی کا تذکرہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی عادات، مزاج اور خوبیوں کو جان کر اس کی اچھائیوں کو ہم لوگ اختیار کر سکیں۔ جیسا کہ اس سبق کو آپ پڑھ کے آپ جانیں گے کہ مرزا غالب کے اخلاق کتنے وسیع تھے، وہ کتنے کشادہ دل، وسیع ظرف، مہمان نواز، وفادار اور دوستوں کا خیال رکھنے والے تھے۔ جب ہم کسی شخصیت کو جانتے ہیں تو ہم خاص طور پر اس کی کسی اچھی عادت کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی اچھی عادت کیا ہے، اسی سے ہمیں اس شخص کے متعلق مزید تفصیل سے اور اچھی طرح ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آدمی کیسا ہے۔ تو مرزا غالب کی جو اچھی عادت تھی وہ ان کے مہمان نوازی اور دوستوں کا خیال رکھنا تھا، اور ایک خاص عادت یہ تھی کہ وہ خطوط کا جواب ضرور دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شعر کی اصلاح چاہتا تو اصلاح کر دیتے، اگر کوئی ان سے کوئی بات دریافت کرتا تو اس کا بھی جواب دیا کرتے۔ خط کا جواب دینا اچھے اخلاق کی نشانی ہے، اور مرزا غالب میں یہ عادت بخوبی موجود تھی کہ وہ فرمائشوں سے تنگ دل نہیں ہوا کرتے تھے اور وہ سائلین کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو مرزا غالب کا یہ تو ان کی ہو گئی عادت۔ ہم اور ایک چیز کو جاننا چاہیے ہم کسی کے بارے میں جب ہم جاننا چاہیں کہ وہ آدمی کیسا ہے، کہ اس کا کوئی خاص وصف کیا ہے۔ تو مرزا غالب کا ایک خاص وصف ظرافت تھی، ان کی ظرافت، یعنی زیر کی دانائی، خوش مزاجی، جو بات سننے والے کو لطف دے، جس میں کوئی باریک نقطہ ہو اور اس سے ذہانت اور سمجھ بوجھ کا اظہار ہوتا ہو۔ تو کوئی ایسی بات جو ہوتی ہے وہ ظریفانہ بات کہلاتی ہے۔ تو مرزا غالب نہایت ذہین انسان تھے، اور ان کی گفتگو میں ظرافت کی جھلکیاں ہوتی تھیں، اس لیے حالی یہ کہتے ہیں کہ مرزا غالب کو اگر کوئی نام دیا جاتا تو ان کو حیوان ظریف کہا جا سکتا تھا۔ لیجئے جناب، یہ تو ہو گیا موضوع کا تعارف۔ اب ہم آتے ہیں مصنف کے تعارف کی جانب۔ مصنف کے تعارف میں ہم آپ کو دو چیزیں بتاتے ہیں، ایک ہم اس کا عمومی تعارف کرواتے ہیں، دوسرا ہم اس کی جو ادبی اس کی جو خوبیاں ہیں، اس کے جو فن کی خوبیاں ہیں، جو اس کے انداز بیاں کی خوبیاں ہیں، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور وہ بھی اہمیت میں عمومی تعارف سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ عمومی تعارف تو خواجہ الطاف حسین حالی کا آپ کی کتاب میں موجود ہے، آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے بھی آپ نقل کر سکتے ہیں، اپنی کاپی میں لکھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہاں تفصیل آپ کو نہیں بتانی، صرف خلاصہ یہ ہے کہ ان کی ابتدائی تعلیم میں قرآن کریم حفظ ہے، عربی ہے، اور صرف و نحو ہے، منطق وغیرہ یہ علوم ہیں۔ ملازمت میں جو اہم ملازمت ہے ان کی، وہ دہلی کے قریب جہانگیر آباد کے رئیس مصطفیٰ خان شیفتہ، جو خود بھی بہت بڑے شاعر تھے، وہ ان کے یہاں ملازمت ہے، وہ ان کے بچوں کے استاد مقرر ہوئے تھے، اور یہیں سے انہیں غالب کے پاس جانے کا اور ان سے استفادے کا موقع ملا۔ غالب کے بعد انتقال کے بعد وہ لاہور گئے، وہاں محمد حسین آزاد جو خود اردو کے بہت بڑے نثر نگار ہیں، ان کے ساتھ ان کا تعلق بنا، اور انہوں نے وہاں انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی، اور گویا کہ اس کے ساتھ ہی پھر انہوں نے جدید شاعری کی بھی بنیاد ڈالی۔ پھر وہ دلی چلے گئے، اور وہاں سر سید احمد خان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور سر سید احمد خان سے ملاقات کے بعد ان کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آئی، وہ قومی نوعیت کی خدمات میں مصروف ہو گئے، اور انہوں نے وہاں مسدس حالی لکھی، اور اس کے بعد انہوں نے اور بھی کام کیے، علمی کام کیے، اور اس کے بعد پھر وہ گویا کہ ایک طرح سے سر سید احمد خان کی تحریک سے وابستہ ہو گئے تھے، اور پھر 21 دسمبر 1914 کو وہ پانی پت میں فوت ہوئے۔ اب ہم انداز بیاں کی خوبیاں دیکھتے ہیں، ان کی جو تحریر ہے اس کی کیا خوبیاں ہیں، انہوں نے جو ادب لکھا اس میں کیا خوبیاں ہیں۔ تو دیکھیے، ان کی جو انداز بیاں ہے اس کی جو ایک نمایاں خوبی ہے، وہ کہتا انداز تحریر کیسا ہوتا تھا، سادہ و سلیس ہوتا تھا، خلوص اور سچائی پائی جاتی تھی ان کی تحریر میں، تکلف نہیں ہوتا تھا۔ ان کی تحریر کا ایک خاص وصف ان کی مدعا نگاری تھی، ان کی تحریر میں اعتدال و توازن ہوتا تھا، تحریر سادہ، دلکش اور مدلل ہوتی تھی، اور تخیل و جذبات سے وہ گریز کرتے تھے۔ اور اگر ہم ان کی تمام صفات کو بند کریں تو 3 بنیادی صفات آتی ہیں ان کی نثر میں بھی اور ان کی شاعری میں بھی، وہ ہے مقصدیت، سادگی اور سلاست۔ پھر
حالی نے جو کام کیا اس میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں. ایک تو ان کی تنقید نگاری، حالی اردو ادب کے پہلے تنقید نگار ہیں. دوسری ان کی سوانح نگاری، وہ جدید سوانح نگاری کے موجد بھی ہیں. انہوں نے شیخ سعدی پر حیات سعدی لکھی، مرزا غالب پر انہوں نے کتاب یادگار غالب لکھی، اور سر سید احمد خان پر حیات جاوید لکھی. تو یہ مختصر سا ان کا تعارف آگے آپ کے سامنے آ گیا. انداز بیاں کی جو خوبیاں ہیں ہم نے یہاں اس کو کلر کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ ان کو ذہن نشین کر لیں اور اپنی کاپی میں لکھ لیں اور ان کو آپ یاد کر لیں اور اچھی طرح سمجھ لیں. اب دیکھیے ان کی کتابیں آگے ہم نے کتابوں کا نام آپ کے لیے لکھ دیے، اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. مقدمہ شعر و شاعری ان کی بہت مشہور کتاب ہے، یہ تنقید پر ہے. حیات جاوید آپ کے سامنے موجود ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو اس کا سر ورق، آپ دیکھ رہے ہیں یہ سر سید احمد خان پر ہے. اب ہم آتے ہیں مرزا غالب کی جانب جو اس سبق میں جن کے حالات بیان کیے گئے ہیں. تو مرزا غالب 1797 کو پیدا ہوئے اور 1869 میں ان کی وفات ہوئی. سب سے بڑے شاعر ہیں اردو زبان کے، یعنی ان میں تین شاعروں میں سے ایک ہیں. 19ویں صدی غالب کی صدی ہے، 18ویں میر تقی میر کی تھی اور 20ویں علامہ اقبال کی. اب غالب کا جو ان کی جو عظمت ہے، ان کی جو شہرت ہے اور مقبولیت ہے، وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کی شاعری میں بڑا کمال تھا انداز بیاں کا، یہ الفاظ بڑے خوبصورت تھے، بلکہ اصل کمال یہ ہے کہ انہوں نے زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کے سمجھا اور بڑی سادگی سے عام لوگوں کے لیے پیش کر دیا. تو ان کی شاعری میں بہت زیادہ تنوع تھا، اور جو تفصیل تو بہت زیادہ ہے کہ شاعری میں کیا کچھ تھا، لیکن آپ مختصر جان لیجئے کہ وہ زندگی کے حقائق کو بہت گہرائی سے دیکھا اور بیان کیا، اور انسانی نفسیات کو بھی انہوں نے سمجھا. اور اس کے پیچھے، اس کے گہری نظر اور فکر کے پیچھے جو چیز تھی وہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی عظیم سلطنت کو تباہ ہوتے دیکھا تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ باہر سے آئی ہوئی ایک قوم جو ہے سلطنت پر قابض ہو گئی تھی، ملک پر قابض ہو گئی تھی. تو وہ ایسے حالات سے گزرے زندگی میں، انہوں نے بہت زیادہ تکالیف اور مصائب برداشت کیے، تو اس وجہ سے ان کی نظر اور فکر میں بڑی گہرائی اور وسعت تھی. اب آگے ہم دیکھیے، ہم آپ کو دو کلام کا نمونہ، ہم آپ کے دونوں حضرات کے کلام کا نمونہ آپ کے سامنے رکھا ہے، حالی کے اور اقبال کے، حالی اور غالب. معذرت، حالی کا کلام ہے دہلی کا مرثیہ، اور غالب کا کلام ہے آپ کے سامنے موجود ہے، اس پہ ہم نے عنوان ڈالا ہے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. اور یہ دونوں کے اس نمونہ کلام کو جب آپ پڑھیں گے، اور ہم آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتے ہیں تھوڑا بہت، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ حالی جو ہیں ان کے کلام میں سادگی ہے، سلاست ہے، مقصدیت ہے، اور ان کے کلام میں تکلف نہیں ہے، مبالغہ آرائی نہیں ہے، اعتدال اور توازن ہے. تو یہ ان کی تحریر میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے اور ان کی شاعری میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. جبکہ غالب کے کلام میں بڑی شان و شوکت ہے، ان کی نظر بڑی گہری ہے، مشاہدے کے اندر بڑی وسعت ہے، اور فکر ان کی بڑی وسیع ہے. اس کے علاوہ وہ بات کو، اپنے جذبات اور احساسات کو اس قدر شدت کے ساتھ اور اتنی زیادہ گہری مثالوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ ان کا جو سوچ ہے، ان کی جو فکر ہے، اور ان کا جو جذبہ اور احساس ہے وہ دوسرے شخص کے اوپر طاری ہو جاتا ہے. اب یہ کیسے ہوتا ہے ہم دونوں کو پڑھ کے سناتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سمجھائیں گے جتنا آپ آسانی سے سمجھ سکیں. دیکھیے حالی کیا کہتے ہیں کہ ذکر دہلی مرحوم کا اے دوست نہ چھیڑ، نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز. دیکھیے آسانی، کتنا آسان شعر ہے، کتنا آسانی سے آپ سمجھ گئے. داستاں گل کی خزاں میں نہ سنا اے بلبل، ہنستے ہنستے ہمیں ظالم نہ رلانا ہرگز. بالکل آسان ہے، آرام سے آپ سمجھ گئے. اب یہ دیکھیے اگلا شعر، کبھی اے علم و ہنر گھر تھا تمہارا دلی. یعنی اے علم و ہنر، کوئی وقت تھا کہ دلی تمہارا گھر تھا. ہم کو بھولے ہو تو گھر بھول نہ جانا ہرگز. تو ہمیں بھول گئے تو ٹھیک ہے، بھول جاؤ، لیکن اپنے گھر کو تو نہ بھولنا بھائی. علم و ہنر سے کہتے ہیں. اب یہ دیکھیے بامقصد بات ہے بالکل، اور کہ دلی جو مسلمانوں کا
ایک زمانے میں ان کے اقتدار کا، ان کے علم کا، ان کے ہنر کا مرکز تھا، اب وہ تباہ ہو گیا، مسلمانوں کی حکومت وہاں سے چلی گئی۔ تو انہیں جو صدمہ ہے، جو ان کے دل میں غم ہے، اور جو ان کا مسلمانوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ جو خلوص ہے، وہ انہیں مجبور کر رہا ہے کہ وہ اس انداز میں بات کریں۔ آگے وہ شعراء کے نام لیتے ہیں اور وہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ بزم جو تھی اور یہ تمام شعراء جو تھے، یہاں کئی شاعروں کے نام لکھے ہوئے ہیں، آپ خود دیکھ لیجئے، یہ سب اب ختم ہو گئے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور اب شعر و شاعری کی جو محفلیں تھیں وہ سونی پڑ گئی ہیں۔ تو یہ ان کی شاعری کی ایک جھلک ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آتے ہیں ذرا مرزا غالب کی جانب۔ دیکھیے مرزا غالب کیا کہتے ہیں: ہے بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں، اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور۔ اب یہ دیکھیے مشکل بات ہے، خلاصہ تو اس کا یہ ہے کہ جس سے ان کا تعلق تھا، اب اس تعلق میں اتنے مسائل پیدا ہو چکے ہیں کہ اگر وہ محبت کا اظہار بھی کرتا ہے تو اب اس کی بات پر اعتبار نہیں آتا۔ تو یہ زمانے کے حوادث اور جن مسائل اور مشکلات اور تکالیف سے وہ گزرے، انہوں نے یہ تجربہ مرزا غالب کو تک پہنچایا، ان کا یہ مشاہدہ ہوا، انہوں نے اس چیز کو زمانے میں بہت زیادہ دیکھا، تو انہوں نے اس کو اپنے اس طرح شعر میں بیان کر دیا۔ اب ایک انسانی نفسیات اور معاملے سے جڑا ایک اور شعر دیکھیے: یا رب وہ نہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، یا رب وہ نہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور۔ یعنی وہ تو میری بات نہ انہوں نے کبھی سمجھی ہے نہ وہ سمجھ سکتے ہیں، تو آپ انہیں کوئی اور دل دے دیجئے، اگر آپ مجھے کوئی اور زبان نہیں دے رہے تو یا رب آپ انہیں کوئی اور دل دے دیجئے جس سے وہ میری بات سمجھ لیں۔ تم شہر میں ہو تو ہمیں کیا غم جب اٹھیں گے، تم شہر میں ہو تو ہمیں کیا غم جب اٹھیں گے، لے آئیں گے بازار سے جا کر دل و جاں اور۔ اگلے دیکھیے، اپنے اگلے شعر میں دیکھیے انہوں نے کس قدر زیادہ شدت سے اپنے غم کے اور دل میں جو ان کے غم موجزن تھا، جو تکلیف تھی، ان کا اظہار انہوں نے کس طریقے سے کیا ہے، ذرا سمجھیے۔ لوگوں کو ہے خورشید جہاں تاب کا دھوکا، لوگوں کو یہ دھوکا ہو رہا ہے کہ سورج نکل آیا ہے، حالانکہ سورج نہیں نکلا، بلکہ کیا ہوا ہے؟ لوگوں کو ہے خورشید جہاں تاب کا دھوکا، ہر ہر روز دکھاتا ہوں میں ایک داغ نہاں اور۔ میں ایک نیا زخم اپنے دل کا لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں تو اس کی شدت سے، اس کی گرمی سے، یا اس میں جو تپش ہے اس کی وجہ سے، اور اس میں سے جو کچھ پھوٹ رہا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ سورج نکل آیا ہے، گرمی ہو گئی ہے، یا اس میں سے جو اس کی جو جلن ہے، اس میں سے جو شعلے لپک رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کو ایسا لگتا ہے۔ لیتا نہ اگر تمہیں دیتا، لیتا نہ اگر دل تمہیں دیتا کوئی دم چین، لیتا، کیا لیتا کا تعلق ہے کوئی دم چین کے ساتھ، لیتا نہ اگر دل تمہیں دیتا کوئی دم چین، کرتا جو نہ مرتا کوئی دن آہ فغاں اور۔ آگے ان کا مشاہدے کی ذرا مشاہدے کی وسعت دیکھیے، گہرائی دیکھیے، کس انداز میں بیان کرتے ہیں: پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، طغیانی آتی ہے، بارش ہوتی ہے، طغیانی آتی ہے ندی نالوں میں، وہ چڑھ جاتے ہیں، جب انہیں کوئی راستہ نہیں ملتا اپنی روانی سے بہنے کا تو وہ اپنے کناروں سے آگے نکل آتے ہیں۔ تو پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور۔ اب یہ جو شعر آپ کے سامنے اگلے آنے والا ہے، اس کا آپ کے آج کے سبق سے بہت گہرا تعلق ہے، اور یہی تعلق سمجھانے کے لیے ہم نے آپ کو دونوں حضرات کی شاعری کے نمونے آمنے سامنے رکھ کر آپ کو پیش کیے گئے، اور آپ کو یہ خاص طور پر یہ نظم آپ کو، غزل آپ کو جو ہے تفصیل سے بتائی گئی۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، دنیا میں اور بھی اچھے اچھے شاعر موجود ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ تو غالب کا انداز بیاں مختلف ہے۔ اب یہ انداز بیاں کیا چیز ہے؟ دیکھیے، ہم نے دوبارہ آپ کے سامنے پیش کیا
کہ غالب نے کہا کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور، تو غالب کا انداز بیاں کیا ہے؟ منفرد ہے، مختلف ہے، دلچسپ ہے، بامعنی ہے، دلکش ہے، اور انہی خوبیوں نے مرزا غالب کو اردو کا مقبول ترین شاعر بنا دیا۔ پھر اس میں مضامین کا تنوع ہے، اور اس میں انسانی نفسیات کو بڑی گہرائی کے ساتھ دیکھا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے، بڑی سادگی سے اس کو پیش کیا گیا ہے۔ زندگی کے معاملات ہیں، تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو انداز بیاں ان سب چیزوں کی وجہ سے ان کا بڑا مختلف ہو گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انداز بیاں مختلف ہو سکتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ تو انداز بیاں کے بدلنے سے بات کا رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے، بات زیادہ مؤثر، خوبصورت اور دل نشیں محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو اب ہمیں یہ بات کا رنگ ڈھنگ اور انداز بیاں کیوں بدلنا پڑتا ہے؟ تو دو وجہ آپ کی کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو متکلم کا معافی ضمیر، یعنی جو شخص کہنے والا ہے اس کے دل میں جو مفہوم ہے وہ، اس کی وجہ سے بات کا رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ افراد جن سے بات کی جا رہی ہے، لوگوں کو دیکھ کر بھی آپ اپنی بات کا انداز بدل لیتے ہیں۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے آپ کسی ضرورت کا یا کسی چیز کا اظہار اور انداز میں کرتے ہیں، اور اگر آپ اپنے والد صاحب، والدہ یا بڑے بہن بھائیوں سے بات کرتے ہیں تو آپ کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ اب آپ کو ذرا تفصیل سے بتایا جائے گا کہ انداز بیاں کس طرح مختلف ہو سکتا ہے۔ دو نمونے آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں اسی صفحے پر بھی، ایک صحافتی زبان کا نمونہ ہے، ایک تکنیکی زبان کا نمونہ ہے، اسے آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے یہ 5 مختلف اسالیب آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ صحافتی زبان یہ سادہ انداز بیاں ہوتا ہے۔ اخباری زبان پر لطف ہوتی ہے، معلوماتی ہوتی ہے، دلچسپ ہوتی ہے، جامع ہوتی ہے، لیکن یہ عام فہم ہوتی ہے، عام لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اور عام لوگ جو ہے وہ مشکل زبان نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ان کے لیے سادہ اور عام فہم زبان لکھی جاتی ہے، اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی یہی زبان استعمال ہوتی ہے۔ مثال آپ کے سامنے موجود ہے، آپ خود دیکھ لیجئے۔ دوسری زبان جو ہے وہ دفتری زبان ہے، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، کسی محکمے یا ادارے کے خاص افراد ہی کے لیے ہوتی ہے، اس میں خاص خاص جو ہے اصطلاحات ہوتی ہیں جن کو اسی محکمے کے لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اور زبان قانونی اور عدالتی زبان ہے، یہ اس میں ابہام بالکل نہیں ہوتا، بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں یہ بات لکھی جاتی ہے۔ قانونی زبان جو لکھی جاتی ہے یہ بولی جاتی ہے، اور اس میں خاص لفظیات ہوتی ہیں، یہ ان خاص اصطلاحات اور خاص لفظیات پر مشتمل انداز بیاں ہوتا ہے۔ تو آپ اس کی تفصیل بھی پڑھ لیجئے، یہ بھی صرف مخصوص لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طرح تکنیکی زبان ہوتی ہے، یعنی ہر علم کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ کیمسٹری کی زبان الگ ہے، گرامر کی زبان الگ ہے۔ کیمسٹری میں آپ پانی نہیں کہتے، کیمسٹری کے اندر آپ H2O کہتے ہیں۔ اسی طرح گرامر میں آپ علم، اسم کو علم کہتے ہیں، ایک قسم ہے اسم کی، اور علم جھنڈے کو بھی کہتے ہیں عام زبان میں، پرچم کو بھی کہتے ہیں، لیکن وہاں علم ایک خاص معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے گرامر میں۔ اسی طرح ضمیر کی مثال بھی ہے۔ تو یہ بھی عام انداز بیان نہیں ہوتا، اس کے مخاطب خاص لوگ ہوتے ہیں، اس علم کے طلباء یا اس علم کے عالم ہوتے ہیں۔ اب ایک اور زبان جس کے مثالیں آپ نے پیچھے دیکھ لی ہیں وہ ہے ادبی زبان، یعنی غالب کی اور حالی کی جو زبان ہے وہ ادبی زبان ہے۔ یہ خیال اور جذبے پر مشتمل زبان ہوتی ہے، اور یہ بالواسطہ اظہار بیان ہوتا ہے۔ بالواسطہ کا مطلب یہ ہے کہ واضح یہ جو ہے اس میں تشبیہ، کنایے، استعارے، مجاز یا محاورہ وغیرہ کا سہارا لے کر اپنی بات کی جاتی ہے۔ واسطوں کو استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس زبان میں کچھ ابہام ہوتا ہے، لیکن یہ ابہام تکلیف نہیں دیتا، یہ ابہام بور نہیں کرتا، کوفت میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ اس ابہام کی وجہ سے زبان میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، خوبصورتی اور نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک شعر دیکھیے گا، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ تو اس زبان کی یعنی اردو زبان کی تعریف اس انداز میں کی گئی ہے کہ ابہام ہے، تھوڑا سا ذرا واسطہ ایک استعمال کیا گیا ہے، تھوڑا سا بات کو یوں سمجھیے کہ مبہم رکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اردو بولنا آسان نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اگر آپ اس انداز میں بول سکتے ہیں کہ آپ کے ہر لفظ سے گویا خوشبو ٹپکتی ہو، خوشبو نکھرتی ہو، خوشبو بکھرتی ہو، تو ہی
آپ یہ سمجھیے کہ آپ اردو اچھی طرح بول سکتے ہیں۔ تو صحافتی زبان سے ادبی زبان مختلف ہوتی ہے، یہ فکر انگیز ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، امتیازی ہوتی ہے، جاذب نظر ہوتی ہے، لیکن اس میں لکھنے والے کی انفرادیت جھلکتی ہے۔ آپ اس بات کو 2-3 دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ اس پورے سلائیڈ میں جو کچھ آپ کو بتایا گیا آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے۔ اور کوشش کیجیے کہ آپ خود بھی ہر ایک مثال جو ہم نے آپ کے سامنے یہاں رکھی ہے تقابلی انداز میں، موازنے کے انداز میں جو ہم نے آپ کے سامنے اس کو پیش کیا ہے، تو آپ بھی کم سے کم ایک ایک مثال اپنی کاپی میں ان کی لکھ لیجئے، یعنی ہر انداز بیاں کی ایک ایک مثال آپ بھی اپنی طرف سے لکھ لیجئے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے یہاں تشریح اقتباس ہے، یہ ہم آپ کو تفصیل سے نہیں بتانا چاہتے، اس لیے کہ یہ ہم نے آپ کو لکھ کے بھی دے دیا ہے، آپ کے سامنے پوری تفصیل موجود ہے کہ ہم کسی متن کا اقتباس کیسے لیتے ہیں، پھر کس انداز میں اس کی ہم تشریح کرتے ہیں، خاص الفاظ کا ہم مطلب بتاتے ہیں، اس عبارت میں جو ادبی خوبیاں ہوتی ہیں ان کے متعلق ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، سیاق و سباق ہم بتاتے ہیں، جس متن سے یہ ہم نے حوالہ لیا ہے اس کا ہم حوالہ وہاں بتاتے ہیں کہ کہاں سے لے گیا ہے۔ تو یہ تفصیل ساری یہاں نیچے لکھی ہوئی ہے، اور اس میں آپ کے جو مشقی سوالات ہیں ان کے جوابات بھی ہیں اس تشریح کے اندر، تو یہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ یہ ہم صرف ایک بات آپ کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے اس عبارت میں جو حال ہی کی عبارت ہے جس میں وہ مرزا غالب کے اخلاق اور ان کی کچھ عادات کو سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، تو یہ مرزا غالب کے تعارف پر لکھی ہوئی حال ہی کی یہ عبارت سادہ ہے، سلیس ہے، بے تکلف ہے، اس میں اختصار سے کام لینے کے لیے محاورے استعمال کیے گئے ہیں۔ دیکھیے باغ باغ ہو جانا، وقت صرف ہونا، باز نہ آنا، تنگ دل نہ ہونا، یہ سب محاورے ہیں، اور ان کا مطلب کشادہ پیشانی کا مطلب آگے آپ دیکھ لیجئے گا، آگے لکھا ہوا ہے، اور باقی محاورے آسان ہیں اس لیے ہم نے ان کا مطلب آپ کو ہم نے نہیں بتا رہے ہم آپ کو، وہ آسان ہے۔ مثال کے طور پر باغ باغ ہو جانا یعنی خوش ہو جانا، تو یہ آپ خود سمجھتے ہیں۔ تو دل نشیں عبارت ہے، اختصار سے کام لینے کے لیے محاوروں کا دل نشیں استعمال کیا گیا ہے، جس سے مصنف کا مقصد اور مدعا مزید واضح ہوتا ہے۔ اب حالی نے مرزا غالب کے عادات وغیرہ بیان کی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حالی مرزا غالب کے لیے بڑا خلوص رکھتے ہیں اپنے دل میں، لیکن اس کے باوجود ان کے الفاظ میں، ان کی تحریر میں اعتدال ہے اور توازن ہے، مبالغہ آرائی نہیں ہے، اور انہوں نے مرزا غالب کو کوئی محیر العقول صفات کا حامل نہیں بتایا، کوئی ان کو جو ہے ڈرامائی کردار ان کا اس طرح نہیں پیش کیا گیا جیسے کوئی وہ خلاف فطرت کوئی انسان تھے، بلکہ اعتدال اور توازن کے ساتھ ان کی شخصیت کو بیان کیا ہے۔ یہی اس عبارت کی خوبی ہے، اور ان کی ادبی تحریر میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اب دوسرا حوالہ دیکھیے۔ اس حوالے میں دو باتیں بہت آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے گا اس عبارت کے حوالے سے متعلق تو آپ سیاق و سباق کو کے ساتھ متن کا حوالہ دے کے آپ بتائیں گے، لیکن دو باتیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایک تو اس عبارت کی خوبیاں دیکھیں کیا ہیں، کہ وہی سادگی ہے، سلاست ہے، اس میں مقصدیت ہے اور معتدل مزاجی ہے، اور اس میں حالی نے کی جو ایک خاص عادت تھی کہ حالی اپنی بات کو مدلل انداز میں پیش کرتے تھے، یعنی دلیل کے ساتھ پیش کرتے تھے۔ تو یہ واقعہ جو اس عبارت میں موجود ہے، اس سے پہلے وہ یہ بتا چکے ہیں حالی کہ مرزا غالب ایک تو ظریف الطبع شخص تھے، ان میں ظرافت بہت پائی جاتی تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ آموں کے بہت شوقین تھے، اور وہ اتنے شوقین تھے کہ اگر وہ بادشاہ کے ساتھ باغ کی سیر پر گئے تو وہاں بھی ان کی نظریں آم پر تھیں، اور وہاں بھی انہوں نے اپنی ظرافت طبع کا اظہار کیا۔ اور یہ دوسرا واقعہ بھی بتا رہا ہے کہ مرزا غالب کو آم بہت پسند تھے، اور دوسرا ہے کہ وہ کتنے ظریف تھے کہ وہ ایک مختصر سی بات میں اتنی گہرائی سے وہ بات کرتے تھے، اس کے اندر ایسا نقطہ ہوتا تھا کہ سننے والوں کو ہنسی آ جاتی تھی۔ تو مرزا غالب سے جب پوچھا گیا کہ بھئی آم کیسے ہونے چاہیے، تو انہوں نے کہا آم میں دو باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ تو اس واقعے کو بھی انہوں نے بطور دلیل پیش کیا، اور دونوں باتیں آپ کے سامنے آ گئیں کہ مرزا غالب جو ہے وہ آموں کے شوقین بھی تھے اور وہ بہت ظریف بھی تھے۔ اب اگلے صفحے پہ ہم چلتے ہیں۔ اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھیے گردش روزگار کے متعلق آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس کا مجازی معنی یہ ہے کہ تقدیر، حوادث اور زمانے کے مصائب، یہ حقیقی معنی اس کا یہاں مراد نہیں ہے۔ گردش روزگار پر علامہ اقبال کا یہ شعر دیکھیے، شعر کے ذریعے سے بھی ہم کسی لفظ کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، تیری شوخ یہ فکر و کردار کا،
یہ ہے مقصد گردش روزگار، ہے یہ مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار۔ مصائب، تکالیف، حوادث اور زمانے کی جو حالات ہم پر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ ہمارے اندر جو پوشیدہ صلاحیتیں اور خوبیاں ہیں اور جو ہمارے اندر اعتماد ہے وہ بحال ہو جائے، ہم پر وہ راز آشکارا ہو جائے کہ ہمیں اللہ نے کن کن صفات سے نوازا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے صرف ایک نمونے کے طور پر ہم نے پیش کیا گیا ہے کہ کسی لفظ کو ہم کس کس انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک شاعر کا کہنا ہے کہ ہمارے عزم سفر کے آگے سوال لیل و نہار کیا ہے، غم محبت اٹھا لیا ہے تو غم گردش روزگار کیا ہے۔ غم محبت اٹھا لیا ہے تو گردش روزگار کیا ہے۔ کشادہ پیشانی کے متعلق لکھا ہے، آپ دیکھ لیجئے اس کا مطلب۔ اب آئیے ذرا سوالات کی جانب، بالکل ہم مختصر طور پہ یہ اس کا تذکرہ کریں گے کیونکہ اب بنیادی بات اگر آپ نے سمجھ لی ہے تو اس سبق کو سمجھنا آپ کے لیے بالکل آسان ہو چکا ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ ان شاء اللہ تعالیٰ لاپرواہی اور سستی سے کام نہیں لیں گے، بلکہ آپ اس 2-3 مرتبہ ان سلائیڈوں کو غور سے دیکھیں گے، سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے اور پھر اپنے سبق کو بھی اچھی طرح سمجھیں گے تاکہ ان سوالوں کے جوابات آپ آسانی سے دے سکیں۔ تو دیکھیے سوالات کیا ہیں کہ مرزا غالب کے اخلاق کیسے تھے، تو نہایت وسیع اخلاق تھے اور اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے گزر چکی ہیں۔ دوستوں کو دیکھ کر غالب کی کیا حالت ہوتی تھی، وہ باغ باغ ہو جاتا تھا، ان کا دل خوش ہو جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہ آگے دیکھیے کہ غالب کو خط کہاں کہاں سے آتے تھے، ہندوستان بھر سے آتے تھے، ہر مذہب کے لوگ لکھتے تھے۔ اکثر لوگ غالب کو کس طرح خط بھیجتے تھے، بے رنگ بھیج دیتے تھے، یعنی کہ اس میں ڈاک کا ٹکٹ نہیں لگاتے تھے، اس کے پیسے غالب کو بھرنا پڑتے تھے۔ سائلوں یعنی مانگنے والوں کے ساتھ غالب کا سلوک کیسا تھا، وہ ان کی بھرپور ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا کرتے تھے، وہ باوجود یہ کہ وہ ان کا ہاتھ اپنا تنگ ہوتا تھا لیکن وہ ان کی مدد ضرور کیا کرتے تھے۔ دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا، اس حوالے سے ایک واقعہ بھی وہاں آپ کے سامنے نقل کیا گیا آپ کی کتاب میں، آپ اس کو بھی پڑھ لیجئے کہ انہوں نے اپنے جب کسی ایک دوست کو دیکھا کہ وہ ذرا ہلکے قسم کے لباس میں تھا تو کس خوبی کے ساتھ انہوں نے اپنا اچھا لباس جو ہے وہ اپنے دوست کو دے دیا۔ تو کون سا پھل پسند تھا، اچھا مزاج کی خاص خوبی کیا تھی، ظریف الطبع تھے۔ کون سا پھل پسند تھا، اب یہ تو کوئی بتانے والی بات نہیں رہی۔ اور اس کے بعد یہ سبق کہاں سے لیا گیا ہے یہ بھی آپ جان چکے ہیں، اور اعداد و خسائل کے مصنف کون ہیں یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اگلے صفحے پہ آئیے، الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ تو دیکھیے کشادہ پیشانی کا مطلب پیچھے لکھا ہے، وہاں دیکھ لیجئے، باغ باغ ہونا ہم باغ کو بتا چکے ہیں، مخلص آپ جانتے ہیں۔ گردش روزگار کا مطلب بھی پیچھے لکھا گیا ہے، اس کے متعلق ہم نے آپ کو شعر بھی سنایا ہے، اس کو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے، دوبارہ سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، سیر ہو جانا یہ بھی محاورہ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو مزید گنجائش آپ کے دل میں نہ رہے کسی چیز کی۔ اور زمین میں گڑ جانا مطلب نہایت شرمسار ہونا، یہ بھی محاورہ ہے۔ اب جملوں کو مکمل کیجئے، تو یہ تو بھائی اب آپ تو ماشاءاللہ اتنے سمجھدار بچے ہیں، اتنے لائق فائق ماشاءاللہ ہماری بیٹیاں ہیں، ان کے لیے کم سے کم جملہ تو مکمل کرنا بالکل یعنی کہ چٹکی بجانے کا کھیل ہے اب تو۔ تو اخلاق کیسے تھے، نہایت وسیع تھے بھائی، دوستوں کی فرمائش سے وہ تنگ دل نہیں ہوتے تھے، اور خودداری و حفظ و وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ فواکہ یعنی پھلوں میں بھائی ان کو کیا پسند تھا، وہی جو آپ کو بھی پسند ہے، وہی جو مجھے بھی بہت پسند ہے، یعنی کہ آم۔ اب مرزا کی نیت کس سے سیر نہیں ہوتی تھی، بھائی آموں سے سیر نہیں ہوتی تھی۔ اب تو کوئی چھپانے والی یہ بات ہی نہیں رہی، اب تو پوری دنیا کو پتہ چل گئی ہمارے اس سبق سے۔ کیا خیال ہے بچوں آپ کا؟ اب آگے دیکھیے کہ درست جواب کی نشاندہی کیجئے، تو بھائی ہم اس میں تو آپ کی بالکل اب مدد نہیں کر رہے کیونکہ اب ہم تھک گئے ہیں، ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں، مذکر اور مؤنث اگر ہم آپ کو بتائیں تو پیارے سے میرے اچھے سے بچوں یا بیٹوں اور بیٹیوں، آپ لوگوں نے 9 سال پڑھا ہے تو مذکر اور مؤنث کا تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ کون سا لفظ مذکر ہوتا ہے اور کون سا مؤنث ہوتا ہے۔ تو اب آپ ہمیں اجازت دیجیے، اور اس سبق کے متعلق ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا تاکہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا نہیں آیا، مزید اس میں کیا آپ کے لیے بہتری ہونی چاہیے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو توجہ سے پڑھیں گے بھی، کام جو اس میں بتایا گیا ہے کچھ نہ کچھ آپ کو وہ لکھیں گے بھی، اور پھر آپ ہمیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی انداز میں ہمیں بتائیں گے بھی کہ اس سبق میں آپ کو کیا بات اچھی لگی ہے، کیا بات اچھی ہونی چاہیے تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔